اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ویک ہم بات کر رہے تھے شکر کی، اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ شکر کرنا کیوں ضروری ہے۔ کیونکہ جب آپ کسی انسان سے کہتے ہیں کہ شکر کرو کہ آپ کو زندگی دی گئی ہے، یا شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں، یا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ صحت دے رہے ہیں، تو سب سے پہلا سوال آتا ہے کہ میں تو یہاں پہ ہوں ہی زبردستی، مجھے تو یہاں بھیجا ہی زبردستی گیا ہے، میں نے تھوڑی کہا تھا مجھے دنیا میں بھیجیں، میں نے تھوڑی کہا تھا مجھ سے امتحان لیں، میں نے تھوڑی کہا تھا مجھے بیماری بھی آئے، تکلیف بھی آئے، بے روزگاری بھی ہو، بے اولادی بھی ہو، نافرمانی بھی ہو، میری تو کی عزت کی دھجیاں اڑ رہی ہیں صبح شام، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے تھوڑی کہا ہے تو میں شکر ادا کیوں کروں؟ تو اب اس سوال کا سب سے پہلے ہم جواب دینے ہیں کہ سب سے پہلے جو شکر ہے وہ زندگی کا شکر ہے کہ میں اور آپ یہاں زندہ ہیں اور ہم اس امتحان میں ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کو دنیا کی اگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ایک کوئی امتحان ہو رہا ہے، پیپر ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، اور وہاں پہ سب نے جا کے امتحان دینا۔ اب ایک انسان ہے جس نے نہ اپنی فیس بھری ہے، نہ فارم فل کیا ایگزامینیشن والا، لیکن اس کو زبردستی لوگ آ رہے ہیں اور اٹھا کے ایگزامینیشن ہال میں جا کے بٹھا دیے، اور اب اسے کہہ رہے ہیں صحیح لکھو گے تو پاس ہو جاؤ گے اور انعام ملے گا، غلط لکھو گے تو فیل ہو جاؤ گے اور سزا ملے گی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا زبردستی ہے، میں نے تھوڑی کہا تھا۔ تو یہ ناانصافی ہو گئی نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کچھ بھی امید رکھ سکتے ہیں، جو پرفیکشن ہے، پرفیکشن سے کم کی امید نہیں ہوتی، پرفیکشن سے کم ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم نے یہ امید کیسے رکھ لی ہے، یا یہ فرض کیسے کر لیا ہے کہ وہ ناانصافی کریں گے؟ تو اگر کسی نے سائن خود نہیں کیا، ایگزامینیشن ہال والا جو پیپر سائن کرتے ہیں، جو فارم فل کرتے ہیں، خود فل نہیں کیا، تو اس کا امتحان نہیں لیا جا سکتا، پھر آپ زبردستی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے اور آپ نے اور دنیا کے ہر انسان نے اگری کیا ہے، اور اپنے ہوش و حواس میں اگری کیا ہے۔ اب جیسے اب کوئی انسان ہے جو فرض کریں ڈرنک ہے، یا کوئی بہت چھوٹا بچہ ہے، 1 سال کا بچہ ہے، اور آپ نے اس کا انگوٹھا لگوا لیا کسی پیپر کے اوپر، دنیا کا کوئی قانون نہیں مانے گا کہ اس بچے نے جو بھی پیپر کے اوپر لکھا ہوا تھا جس میں اس نے ہاں بول دی ہے، کہ ہم اس کو یہ بچہ اکاؤنٹیبل ہو سکتا ہے اس کے لیے، کیونکہ اس کا دماغ ہی ڈیولپ نہیں تھا، اس کے پاس شعور ہی نہیں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا میں کیا سائن کر رہا ہوں۔ اب اگر ایک اڈلٹ بھی ہے، 20 سال کا انسان ہے، اس کی پوری سوچ ہے، وہ ڈرنک نہیں ہے، وہ اچھی صحت میں ہے، اس کا دماغ پراپر کام کر رہا ہے، لیکن آپ نے اس کو ایک بلانک پیپر دے دیا کہ یہاں پہ سائن کر دو، بعد میں تمہیں پتہ چلے گا ڈیل کہ تم جا کس ڈیل میں رہے ہو۔ وہ بھی ناانصافی ہے۔ جب تک آپ کوئی انسان ہوش و حواس میں ہو، اپنی مرضی سے سائن کر رہا ہو، اور اس کو پتہ ہو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں، کیا کیا ہو سکتا ہے میرے ساتھ، صحیح ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، غلط ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، جب تک یہ ساری چیزیں پوری نہ ہوں تو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ کے انصاف کا تقاضا بھی یہ ہے کہ میں اور آپ اور دنیا کا ہر ایک انسان بہوش و حواس پورے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جاننے کے بعد سائن اپ کر کے آیا ہوا ہے کہ یا اللہ میں راضی ہوں اس امتحان کے لیے۔ ہمیں زبردستی نہیں بھیجا یہاں پہ، زبردستی ہو ہی نہیں سکتی۔ زبردستی ہوتی تو پھر جہنم اگر کسی کو ڈالا جا رہا ہے غلطی کی سزا کے لیے، تو اس کی غلطی ہی نہیں ہے، آپ نے کیوں اس کو اس ٹیسٹ میں ڈالا جس کے وہ قابل ہی نہیں تھے؟ اگر 1 سال کا ایک بچہ ہے اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ریس میں دوڑ کیوں نہیں رہا، اور یہ دوڑ نہیں رہا اور جیت کیوں نہیں رہا، تو آپ غلط امید لگا رہے ہیں، آپ پھر آپ ناانصافی کر رہے ہیں کہ اس کی تو ہڈیاں ہی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی کہ وہ سیدھا کھڑا ہو سکے۔ جب تک کسی انسان کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہوتی، اس سے آپ وہ امید نہیں لگا سکتے۔ ایک اندھے انسان سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو ایک سینری دیکھے اور پھر آپ کو اس کا انالیسس کر کے بتائے۔ تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کیپیبل نہیں ہے، کسی کے اندر صلاحیت نہیں ہے، تو اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی۔ اس کا مطلب ہے ہم میں سے ہر ایک انسان اس قابل ہے کہ وہ اس امتحان میں کھڑا ہو سکتا ہے اور اس امتحان کو پاس کر سکتا ہے۔ پاس کرنے کی صلاحیت ہر کسی میں ہے۔ اب کسی نے اٹھ کے کھڑا ہونا ہے یا نہیں ہونا، اور کسی نے چوز کر لیا کہ میں بیٹھا ہوں اور میں کچھ نہیں کر رہا، تو وہ اب انسان کی اپنی غلطی بنتی۔ تو انصاف کے تقاضے کیا ہیں کہ اپنی مرضی ہو، جو ڈیل میں سائن کر رہا ہوں مجھے میری مرضی کی ڈیل ہو، میری مرضی ہو تو سائن کروں، مرضی ہو تو نہ کروں، میں ہوش و حواس میں ہوں، مجھے پتا ہو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں، اور میرے اندر کیپیبلٹی ہو وہ ساری جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان کو پورا کرنے کی۔ ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر وہ بوجھ ڈال دیا جائے جس کی میں قابل ہی نہیں۔ وہ ایک 6 ماہ کے بچے کو آپ نہیں بٹھا سکتے ایک سرٹن ایج تک کہ اس کی ہڈیاں ڈیولپ نہیں ہوں، تو وہ ایک انسان کے اندر اگر اتنی سینس ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ ناانصافی کی توقع نہیں کر سکتے۔ اب جو ہم نے امانت لی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیسے کیا ہے؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 ہے، انا عرضنا الامانۃ، بے شک ہم نے امانت
دی، آفر کی، ڈیل پیش کی، کس کس کے سامنے؟ اب انسان کو کبھی کبھی لگتا ہے نا کہ اب آپ سے کوئی پیار سے بات کر رہا ہے یا کسی سے آپ کو بڑی محبت ہے اور وہ آپ سے کوئی کام کہتے ہیں تو آپ پریشر میں آگے کر لیتے ہیں. پریشر کوئی نہیں، صرف اکیلے انسان کو نہیں بولا، 10 لوگوں کو بولا ہے، اس میں سے صرف انسان نے کہا میں تیار ہوں. کس کس کو بولا ہے؟ السماوات، آسمانوں کو. اب ہماری سینس میں نہیں ہے، ہم ابھی اس کو انکمپس نہیں کر سکتے کہ آسمانوں کا ٹیسٹ کیا ہوتا. ابھی جیسے سورج اور چاند اپنے اپنے سرکل میں چل رہے ہیں نا، وہ نا انصافی نہیں کرتے، وہ نافرمانی نہیں کرتے، تب ان کے پاس چوائس ہوتی ہے. اگر وہ چوائس لے لیتے، یہ جو جوپیٹر ہیں اور مارس ہیں چوائس لے لیتے، اور اتنی بڑا آسمان ہے کہ ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، تو وہ پھر ان کے پاس بھی چوائس ہوتی ہے کہ ٹھیک کریں یا نہ کریں. یہ زندہ چیزیں ہیں، والارض، اور زمین کو چوائس دی گئی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں حدیث سن رہی تھی، اور یہ والی ایسی حدیث ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے یا بات کرتے تھے، تو جب ممبر بن گیا تو وہاں گئے تو درخت رونے لگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف وہ درخت زندہ تھا، دنیا کا ہر درخت سن رہا ہے. تو جب کوئی اچھا انسان، نیک انسان دنیا سے جاتا ہے تو جس جگہ وہ سجدہ کرتا تھا وہ جگہ روتی ہے کہ اب میرے اوپر سجدہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے زمین زندہ ہے، اس کا مطلب ہے اسے پتہ چل رہا ہے میرے اوپر کیا ہو رہا ہے. اسی لیے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین اپنا سارا بوجھ نکالے گی اور لوگوں کے خلاف گواہیاں دے گی کہ میرے اوپر اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. دیکھ رہی ہے تو گواہی دے رہی ہے نا. اور آسمان کے روزانہ جیسے ہمارے عمل جاتے ہیں تو ایک خاص دروازے سے جاتے ہیں، تو وہ دروازہ پھر اس انسان کے لیے، اس انسان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جب انسان مر جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چوائس دی تھی کہ چاہو تو یہ امتحان لے لو، اور چاہو تو مان لو، چاہو تو نہیں مانو. والجبال، اور پہاڑوں کو امتحان دیا. اب امتحان کے نتیجے میں کیا ملے گا؟ سب سے نچلا لیول ہے اس کا جنت، سب سے بڑا لیول ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی کمپنی مل سکتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اب یہ امتحان پریزنٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ان سب نے لینے سے انکار کر دیا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، یا بہت بھاری ذمہ داری ہے. اور ہم دیکھیں تو صحیح، پہاڑ آپ چڑھتے ہیں تو ہم جتنی بار بھی پہاڑوں پہ گئے ہم نے اینڈ کبھی بھی نہیں کراس کیا کہ آپ جتنا اوپر چڑھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اتنا ہی تو ابھی اور رہتا ہے. اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، وہ کہہ رہے ہیں ہم سے نہیں ہوگا. وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور وہ اس سے ڈر گئے. وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، وہ ڈر گئے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے یہ ذمہ داری. تو میں اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ شکر، یاد دلایا جاتا ہے نا کہ آپ بھول جائیں گے تو یاد دلانا ضروری بھی ہے. تو یاد دلایا جاتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ زبردستی بھیجا ہے، مجھ سے پوچھ کے تھوڑی بھیجا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں پوچھا کہ کس گھر میں جانا ہے، یہ نہیں پوچھا کتنی عمر ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن آنا ہے کہ نہیں آنا، یہ میں اپنی مرضی سے، یا آپ اپنی مرضی سے. تو اب کوئی بیٹھ کے یہ کمپلین نہیں کر سکتا کہ میرے پاس سے باہر ہے. نہیں، آپ کے پاس بھی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی ذات پہ بوجھ نہیں ڈالتے اس کی کیپیبلٹی سے زیادہ، اس کی صلاحیت سے زیادہ. تو شکر وہاں سے شروع ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ شکر کی جو بات ہے نا کہ زندگی کے لیے شکر، ناشکری شروع کہاں سے ہوتی ہے، یا ناشکری کے بیج ہمارے اندر کون بوتا ہے، یا کیا ہے مسئلہ، کیا ہے کہ شکر اگر کسی کو سمجھ آ گیا نا، کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ شکر سے ہی اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کی سفر پہ بندہ نکل جاتا ہے کہ میں کس کا شکر ادا کروں، کس نے بنایا یہ، کس نے بنایا یہ اسکن کے باہر کی الگ ہے اور اندر کی الگ ہے اور آنکھ کے نیچے کی الگ ہے، ہر اتنے اتنے ڈفرینٹ پارٹس. اب ہم دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام کی اسٹوری. آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ قصہ سنا رہے ہیں. ہم جب بریف ورژن سنتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور شیطان سب کو سجدے کے لیے کہا، شیطان نے سجدے سے منع کر دیا، شیطان دھتکارا گیا، آدم علیہ السلام جنت میں گئے، انہوں نے پھل کھا لیا، زمین پہ آ گئے، بس کوئی سبق نہیں ہے وہاں پہ، کوئی کچھ نہیں. یہ جو دنیا میں ہمارا ٹائم پیریڈ ہے نا، قیامت والے دن کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ میں تو دنیا میں بس ایک دن کے لیے تھا یا اس سے بھی کم تھا، یا کچھ لوگ کہیں گے ہم ایک لمحے کے لیے تھے دنیا پہ. واقعی اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، واقعی تم بہت کم رہے، واقعی ٹائم بہت کم ہے. لیکن اگر مجھے یہ ٹائم سمجھ آ جائے کہ اس سے پیچھے کیا تھا اور اس کے بعد کیا ہے، تو یہ والا ٹائم بڑا آسان ہو جائے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پیچھے ہم کون سی زندگی گزار کے آئے ہیں، کیا کوئی زندگی گزار کے آئے ہیں، یا کیا ہو چکا ہے ہمارے سے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 10، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین پہ اسٹیبلٹی دی، رہنے کی جگہ دی. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے اس میں تمہیں عیش سے زندگی گزارنے کا سامان دیا. کہ کھانے کے وہی جیسے ہم لاسٹ ٹائم بات کرتے تھے، ایک بھی چیز ہو سکتی تھی، بے ذائقہ بھی ہو سکتی تھی، زندہ رہنا تھا. طرح طرح کے پھل ہیں، طرح طرح کے پھول ہیں، پہاڑ ہیں، سبزے ہیں، دریا ہیں. کہ اگر جتنا بھی اسٹے ہے 70 سال کا، 80 سال کا، اچھا گزرے تمہارا. تمہیں
تم اداس نہ ہو جاؤ یا تمہیں یہ نہ لگے کہ نہیں یہ قابل نہیں۔ میں نے تو یہ کیا تمہارے لیے، قلیلا ما تشکرون، تم کتنا کم شکر ادا کرتے ہو۔ آدم علیہ السلام کی اسٹوری سنانے لگے اللہ تعالیٰ، اور اسٹوری کے جو تمہید جیسے ہم باندھتے ہیں، وہ تمہید کیا باندھی ہے کہ زمین میں تمہیں جگہ دی ہے اور تم شکر کا ادا کرتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی اسٹوری ہمیں سنانے لگے ہیں، ہماری اسٹوری ہمیں سنانے لگے ہیں، ہم آئے کہاں سے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم سب کو تخلیق کیا، ثم پھر تخلیق کے بہت بعد صورناکم، تمہاری تراش خراش کی، تمہاری پرسنالٹی ڈیولپ کی، تمہیں خصوصیات دی۔ جیسے اب انسان بیلنس ہوتا ہے نا، انسان جانوروں کی طرح چار پاؤں پہ نہیں چلتا، یا انسان کے پاس صبر ناکم کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بیلنس دیا ہے۔ جیسے اب جانور کو بھوک لگی ہے تو وہ جھپٹ پڑے گا کھانے کو، انسان سوچتا ہے کہ اچھا یہ حلال ہے حرام تو نہیں۔ آپ ٹیکس دیکھ، پاکستان میں تو ظاہر ہے یہ مسئلہ نہیں ہے، باہر ملکوں میں آپ دیکھ لیتے ہیں کہ حلال کا ٹیگ لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا۔ خوشی اور غم کے درمیان ہم بیلنس کر سکتے ہیں، خوف اور بے خوفی کے درمیان بیلنس کر سکتے ہیں، وہ دونوں ضروری ہیں، دونوں ایموشن ضروری ہیں۔ ہم نے درمیان میں جیسے وہ دکھاتے ہیں نا پہاڑوں کے درمیان ایک رسی ہے اور کوئی انسان ایک سٹک لے کے بیلنس کرنے کی کوشش کرے اور وہاں چل رہے، اصل میں وہ بیلنس اللہ تعالیٰ نے سکھایا، زندگی کے اندر بھی ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن پیاری بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا جب اللہ تعالیٰ نے مجسمہ تیار کیا ہے نا، اور وہ مٹی کا مجسمہ بنایا اور پھر اس میں روح پھونکی ہے، اس سب سے پہلے ہی میری اور آپ کی اور دنیا کے ہر انسان کی، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان کی تخلیق ہو چکی۔ ہم سب کی روحیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی، اور وہ روحیں اللہ تعالیٰ کی کمپنی میں، کچھ مفسرون کہتے ہیں کہ 1000 سال پہلے کچھ مطلب صدیاں گزر گئی ہیں روحوں کو بنے ہوئے، اور وہ روحیں اللہ تعالیٰ کی کمپنی میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں۔ اور اسی لیے ہم پہ اس کمپنی کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رحیم ہے، تو ہمارے اندر بھی یہ خصوصیت ہے کہ ہم بھی رحم کر سکتے ہیں، ہم بھی کائنڈ ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ انسانوں کے اندر بھی خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ علم والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی خصوصیت دی۔ بہت ہی کہتے ہیں جس کمپنی میں آپ ہوتے ہیں وہاں سے کچھ تو لیتے ہیں نا، تو وہاں سے آئی، تو ہم سب کی روحیں بن گئی ہیں، اور ہم سب کی روحیں موجود ہیں۔ ابھی جو بھی سینیریو ہونے والا ہے نا آگے، یہ ہم اس دنیا میں ہماری مائنڈ کی میموری میں نہیں ہے، ہماری روح اس کو بہت اچھے سے جانتی ہے، کیونکہ وہ وہاں کھڑے ہو کے وٹنس کر رہی تھی، شاہد تھی، گواہ تھی۔ دنیا کا ہر ایک انسان دیکھ رہا ہے کہ اب ہونے کیا والا ہے۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے تو فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسٹوری یہاں سے شروع کریں، ورنہ ایک دفعہ بہت پہلے اناؤنسمنٹ بھی ہوئی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اناؤنس کیا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اللہ تعالیٰ پہلے اناؤنس کرے میں ایک انسان بناؤں گا، اس کو بیلنس کروں گا، اس میں روح پھونکوں گا، اور پھر جب میں بنا چکوں تو پھر تم سب نے سجدے میں گر جانا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اچانک ان کو کوئی کمانڈ ملی، سب نے سجدہ کر دیا۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ابلیس سے بات کریں، قَالَ مَا مَنَعَكَ، تمہیں کس بات نے روکا ہے، اللہ تسجدا، کہ تم سجدہ کرو، اذ امرتک، جب میں تمہیں پہلے ہی حکم دے چکا تھا۔ بزا بولتے ہیں ابھی کے لیے یا بعد کے لیے، اس کہتے ہیں ماضی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے حکم تو بہت پہلے آ گیا تھا، تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ، تو ابلیس کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وہ خلقتہ من طین، اور آپ نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب پچھلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہی تھی کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے اور تصویر کی ہے، یا جو پہلے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی فرشتوں کے لیے، جب اللہ تعالیٰ نے پوری اناؤنسمنٹ کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں مٹی سے بناؤں گا، بیلنس کروں گا اور روح ڈالوں گا۔ اس نے دو چیزوں کو اگنور کر دی، وہ یہ بھول گیا کہ اچھا اس میں روح بھی ہے، وہ یہ بھول نہیں گیا، جان بوجھ کے اگنور کر رہا ہے کہ اچھا اس میں بیلنس بھی ہے، وہ صرف یہ یاد رکھا کہ اس کو مٹی سے بنا دی، کہ مٹی کا ایک، جیسے وہ آدم علیہ السلام کا جب اللہ تعالیٰ نے مجسمہ بنایا ہوا تھا نا، تو وہ اس کے اوپر وہ ناک کر کے دیکھا تھا، آوازیں آ رہی تھی اندر سے پورا ہو کے آیا، اس نے کہا کہ یہ اس قابل نہیں ہے، مطلب اس نے پراپر اس نے ریجیکٹ کیا آدم علیہ السلام۔ اور اب وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کو سکوں۔ اصل میں اس کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ جس نظریے سے ہمیں دیکھتا ہے نا، وہ چاہتا ہے ہم بھی اپنے آپ کو ویسے ہی دیکھیں۔ اس نے ہمیں دیکھے کہ مٹی کے مجسمے ہیں، جانوروں میں اور ہم میں کیا فرق ہے، اس نے اسی طرح دیکھے جو بھی دنیا کی چیزیں نا، پرندے جانور یہ سب مٹی سے ہی بنے، تو وہ ہمیں، کیونکہ وہ ہمیں ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، تو وہ مجھے اور آپ کو اور ہر ایک انسان کو دنیا کے یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ خاص بات نہیں ہے، مٹی کے ہی ہو، اور وہ پھر ہماری ساری توجہ بھی صرف اس باڈی کی ضروریات پوری کرنے کی طرف لگاتے ہیں، کھانے کی طرف، نیند کی طرف، اس باڈی کو رہنے کے لیے اچھا گھر چاہیے تو اس کی طرف، یا اچھی انٹرٹینمنٹ چاہیے تو اس کی طرف۔
کہ انسان کا سارا دھیان، کیونکہ اس کا سارا دھیان یہی تھا کہ تم صرف باڈی کے اوپر سے یاد رکھو، تو وہ ہمیں صرف یہ یاد دلانا چاہتا ہے کہ تم جانوروں سے اوپر کچھ بھی نہیں ہو. اسی لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ تھیوریز بھی آنی شروع ہو گئی ہیں کہ انسان پہلے جانور تھے اور اب وہ انسان ہو گئے ہیں. یا اب ایک ایسی سوسائٹی بھی ہے جہاں پہ وہ کپڑے نہیں پہنتے یا کپڑوں کو پوری طرح ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر ہم جانور ہی ہیں تو یہ انسان نے کسی ایک پوائنٹ پہ کپڑے ایجاد کیے. تو آج ہم یہیں سے کرتے ہیں، پھر اس کو نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کرتے ہیں. تو ابھی کی بات یہ ہے، اگر اس کو سب کو سم اپ کر دیا جائے، کہ سب سے پہلی بات کہ میں یہاں اپنی مرضی سے ہوں، جانتے بوجھتے ہوئے ہوں کہ کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہارے جب تمہیں پیدا کیا نا میں نے، تو بڑی دشمنیاں آئی ہیں. ایک اعتراض آیا ہے فرشتوں کی طرف سے، ان کا اعتراض پیور اس کے اوپر تھا، کنسرن کے اوپر تھا کہ اللہ یہ فساد پھیلائیں گے. ایک چیلنج آ گیا ہے، ایک اعتراض آ گیا ہے شیطان کی طرف سے. اب ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ فرشتوں کے اعتراض کو بھی دیکھیں گے اور شیطان کے اعتراض کو بھی، کہ انہیں مسئلہ کیا ہے ہماری تخلیق سے، کہ ابھی تو ہم بنے ہی نہیں ہیں اور ان کے مسئلے پہلے شروع ہوئے. السلام علیکم.